نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنا بھی اشیاء ہے، ہر وہ چیز جو اس زمین پر یا کائنات میں آپ کو نظر آتی ہے، فان وہ عن قریب فانی ہونے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ دوستو اور بھائیو، اللہ رب العالمین کی خاطر ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے پروردگار سے بنائیں، وگرنہ یہ دنیا بے اعتماد دنیا ہے اور عن قریب ختم ہونے والی ہے۔ اکثر اوقات انسان کا کفن آ چکا ہوتا ہے اور وہ دکان میں پڑا ہوتا ہے، ایک میت اس میں لپیٹ کر قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ دوبارہ اسی کا نمبر ہوتا ہے اس کے بعد والے ٹکڑے میں۔ لیکن یہ انسان اپنے خرمستیوں میں اور اپنے دنیائی آسائشات میں اور دنیائی خواہشات میں مست اور خرم ہوتا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا دن قریب آنے والا ہے۔ اور دوستو، انسان جب دنیا کے اندر محنت کرتا ہے نا، تو صرف اور صرف پوری زندگی 3 چیزوں کے لیے کپاتا ہے، اور پوری زندگی یہ صرف 3 چیزوں کا محنت کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ میرا نام اونچا ہو، مجھے لوگ وزیر اعظم صاحب کہے، مجھے لوگ وڈیرا صاحب کہے، مجھے لوگ ملک صاحب کہے، مجھے لوگ کوئی بھی عہدہ سے پکار کر میرا نام لے۔ اس کے لیے اس کا سارا محنت پوری زندگی میں چلتا ہے۔ تعلیم کرتا ہے، اس کے بعد ماسٹر کرتا ہے، کہتا ہے اس کے بعد میں پائلٹ بنوں گا، میں کوئی انجینئر بنوں گا، میں کوئی سائنسدان بنوں گا، میں کوئی میجر صاحب، کرنل صاحب، کوئی وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، کوئی بھی ان میں بنوں گا۔ اس کے لیے ساری محنت چلتی ہے۔ اور دوسرا محنت اس انسان کا یہ ہوتا ہے کہ میرا لباس اعلیٰ ہو، میرا لباس زبردست ہو، جب میں آؤں تو میں نے ایک شیروانی پہنی ہو، میں نے اچھا لباس پہنا ہو، میرے جوتے اور میرے چپل اور میرے لباس مزیدار ہو، اس لیے اس کی ساری دوڑ اور بھاگ ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا بھاگ اور دوڑ اس کے مکان کے لیے ہوتا ہے کہ میرا مکان اعلیٰ ہو، میرا مکان اور میری کوٹھی زبردست ہو، دور سے لوگ کہے کہ یہ فلاں صاحب کی کوٹھی ہے، فلاں صاحب کا مکان اور فلاں صاحب کا بنگلہ ہے۔ لیکن دوستو اور بھائیو، جب انسان پہ موت آتا ہے نا، کل من علیہا فان کا یہی مطلب ہے، جب اس پہ موت آتا ہے تو اس کے سارے یہ تینوں چیز بدل جاتے ہیں، ایک دم بدل جاتے ہیں۔ اس کا نام جس کے لیے اس نے ساری زندگی محنت کی تھی، اس کا نام اس سے کٹ کر وہ میت بن جاتا ہے، مردہ بن جاتا ہے۔ اور اس نے جو لباس کے لیے محنت کیا تھا، اس کا لباس ایک دم کفن بن جاتا ہے، وہ ساری شیروانیاں، سارے لباس، سارے سب کچھ اتر جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس نے جو محنت کیا تھا کوٹھی کے لیے، تو اس کا کوٹھی وہ قبر بن جاتا ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، 2 گز کفن کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ محمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، موت کا یہ اثر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ شاہو گدا ہو یہاں پر ایک ہو رہے ہیں، موت کا یہ اثر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ابدی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔ اکثر اوقات جب والدین اپنے اولاد کو تعلیم دیتے ہیں تو ان کو دنیاوی تعلیم کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہوتا ہے، اور اسی کے پر اس کی محنت ہوتی ہے، اور ان کی سارا کوشش اور سارا جدوجہد
وہ اسی پہ لگا رہتا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے ہم ان کے مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ مستقبل یہ نہیں ہے کہ موت کی زندگی تک ان کے لیے آپ انتظام کریں، مستقبل یہ ہے کہ آپ ان کے موت کے بعد والی زندگی کے لیے آپ محنت کریں کہ آپ کا بچہ بہترین قرآن کا حافظ بن جائے، اور مستقبل یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اللہ کا دین سکھائیں، اللہ رب العالمین کا کلام ان کو سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا علم حاصل کرنے سے اس کو مزین کیا جائے، تو یہ آپ کے بچے کا مستقبل ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔